بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور توازن اس سے استغفار کریں، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، تو بادشاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
معزز معتکفین اور معتکفات، محترم و مکرم مشائخ اعظام، علماء کرام اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں جامع المنہاج کی اس عالمی اعتکاف گاہ میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اسی کی بارگاہ سے بندگی سیکھنے کے لیے اس کے دروازے پر سائل اور منگتے بن کے بیٹھ گئے۔ اس امید اور آرزو کے ساتھ کہ وہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، بندگی سکھا دے اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ آج کے درس تصوف و تربیت کا موضوع یہی بندگی ہے۔ کیا موضوع ہے؟ بندگی۔ اور اس کو عبدیت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عبدیت۔ 3 الفاظ ہیں اور وہ 3 درجے ہیں، 3 مرتبے ہیں جن پر آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی، اور ان 3 درجات کو سمجھ کر بندگی کی سمجھ آ جائے گی۔ پہلا لفظ اور پہلا درجہ عبادت ہے، دوسرا لفظ اور وہ دوسرا درجہ بھی وہ عبدیت ہے، تیسرا لفظ اور تیسرا درجہ وہ عبودیت ہے۔ کیا ہے؟ عبودیت۔ سو بندگی کی ابتدا عبادت سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو، اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان سب کو بھی پیدا کیا۔ یعنی وہ اول و آخر سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس رب کی عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم عبادت کو اپنی شان خالقیت کے ساتھ جوڑا ہے، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ تو گویا 3 باتوں کا ذکر ہے اس آیہ کریمہ میں۔ ایک یہ کہ تم سب اللہ کی عبادت کیا کرو، دوسری بات یہ کہ وہ اللہ ہے کون جس کی عبادت کریں۔ پھر خیال آ سکتا ہے ذہن میں کیوں کریں، تو اس نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں سب کو پیدا کیا ہے۔ اب پیدا کرنے کا اشارہ اس عمل کی طرف ہے کہ میری عبادت سے گریز کرنے والوں اور میرا حق بندگی ادا کرنے میں غفلت کرنے والوں،
یا ذہنوں میں یہ سوال رکھنے والوں کہ اس کی عبادت کیوں کریں، فرمایا میں وہ ہوں جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا ہے، تم تو تھے ہی نہیں، آج جو پوچھتے ہو، غفلت کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، اکڑتے ہو، گناہ کرتے ہو، میرے حکم کو ٹھکراتے ہو، میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تم عدم محض تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اور میں ارادہ نہ کرتا تو تم ہی نہ ہوتے۔ یہ جو انسان سوچتا ہے کہ میں ہوں، وہ میں ہی نہ ہوتا، اس کا وجود ہی نہ ہوتا، انسان ہی نہ ہوتا، وہ عدم ہی رہتا، اس کائنات میں اس کو کوئی وجود نہ ملتا، تو نافرمانی کہاں سے کرتا؟ اور پھر پیدا کیا، اور پیدا کر کے چونکہ چھوڑ تو نہیں دیتا نا، پھینک نہیں دیتا، پیدا کرنے کے ذکر سے پہلے فرمایا اعبدوا ربکم، پیدا کرتا ہے پھر تمہیں پالتا بھی ہے۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو، اور رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والے کی عبادت کرو، جو پہلے تو تمہیں پیدا کرتا ہے، اور تم عدم محض ہوتے تھے، کچھ نہ تھے، تو اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ بنا دیا، اور جو کچھ آج ہو اس نے فرمایا یہ میرے بنانے سے ہے۔ تو میں نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر پھینک نہیں دیا کہ چلو اب تم پلتے پھرو، ایسا نہیں کیا۔ رب ہوں، خالق کے ساتھ رب ہوں، پیدا کیا اور پھر تمہیں پالا، اور آج تم نافرمانی بھی کرتے ہو تب بھی پالتا رہتا ہوں۔ تمہاری چونکہ رب ہوں، تمہاری نافرمانی پر ناراض ہو کر پالنا بند نہیں کر دیتا۔ اگر نافرمانوں کی نافرمانی پر وہ ناراض ہو کر رزق دینا بند کر دے، پرورش بند کر دے، پالنا بند کر دے، تو وہ تو خود بندوں جیسا ہو گیا۔ یہ کم ظرفی ہے، یہ کم ظرفی ہے۔ ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی بات کے اوپر ہم لوگوں کے اوپر اپنے انعام، احسان، بھلائی، نیکی سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے پالنے والے ہیں، اور یہ کبھی ہم نے سیکھا، پالنا سیکھا نہیں ہے، پالنا سیکھا نہیں۔ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک شخص بھوکا تھا، پہننے کے کپڑے بھی اس کے پاس نہیں تھے، اور بھوک اور پیاس بھی تھی، اور سخت ٹھنڈی رات میں کوئی پناہ گاہ بھی نہیں تھی، تو ایسا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا۔ تو ایسی قسم پرسی کے حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا تھا۔ شکوہ یہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ تو میرا رب ہے، پر تجھے پالنا نہیں آتا۔ اگر تجھے پالنا نہیں آتا تو وہ جو بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ سے ہی سیکھ لے، اسے دیکھ اس نے اپنے ملازموں کو، درباریوں کو، سپاہیوں کو، رعایا کو کیسے پالا ہوا ہے۔ ہر ایک کو اچھے کپڑے دیتا ہے، اچھے کھانے دیتا ہے، رہن سہن دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے۔ تو کوئی اس کا درباری اور کوئی ملازم بھوکا نہیں مرتا، ننگا میری طرح نہیں بیٹھا، آسمان کے نیچے ٹھنڈی رات میں اس طرح پڑا ہوا نہیں ہے۔ تو اس نے کیسا اچھا پالا ہوا ہے اپنے بندوں کو۔ تو رب تو ہو گیا، تجھے اگر رب بننا نہیں آتا تو اس سے سیکھ لے۔ یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ اب اللہ پاک نے راتوں رات اسے ختم نہیں کر دیا، یہ نہیں بھیجا ملک الموت کو جاؤ کہ یہ ایسی زبان کھولتا ہے ہماری بارگاہ میں، اس کی روح قبض کر لو۔
اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں رب ہوں یا نہیں. ایسا کرے تو پھر وہ رب نہیں ہے. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس کا رب ہونا بھی دیکھ لو اور پھر ہم اپنا بندہ ہونا بھی دیکھ لیں. ہم اس کے تعلق میں کیسے ہیں. کچھ دن گزرے تو اس مملکت پر جس کی بادشاہ کی وہ بات کر رہا تھا اس پر حملہ ہوا. بادشاہ زیر زمین کسی تہہ خانے میں چھپ گیا. اس کی رعایا تو انہوں نے اپنی رعایا بنا لی اور سب سپاہی فوجی درباری پکڑ لیے. ایک ایک کو مارا پیٹا، کئیوں کو قتل کیا، ذبح کیا، ٹکڑے کیے. صرف ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ بتا دو تمہارا بادشاہ کہاں ہے. ہمیں تم سے تو کوئی ناراضگی نہیں، تم سب کو چھوڑ دیں گے، باقی رعایا کی طرح معاف کر دیں گے. ہماری غرض بادشاہ سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے، بس تم اس کی خبر دے دو تو تم سب کو معاف کر دیا جائے گا. وہ جتنے پکڑے ہوئے تھے ہر شخص کہتا کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے وہ قتل ہوتے گئے. پھر پوچھتے، وہ کہتے کہ ہمیں خبر نہیں. ذبح کر دیتے اور وہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے. پھر پوچھتے کہ تمہارا انجام بھی یہ ہوگا، بتا دو بادشاہ کہاں ہے. وہ کہتا معلوم نہیں. وہ بھی ذبح ہو جاتا. کسی کے ٹکڑے کر دیتے، ایک ایک ٹکڑا کاٹ دیتے اور پوچھتے بتا دو بادشاہ کہاں ہے، نہیں تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا. وہ کہتا کاٹ دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہے، ہم کیا بتائیں. پتہ سب کو تھا. ایک ایک کر کے سب کٹ گئے، مر گئے، مگر کسی نے اپنے بادشاہ کی خبر نہیں دی کہ اس نے ہمیں آج تک پالا ہے، آج مشکل وقت میں ہے، کہیں اسے گزند نہ پہنچے، اسے تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. تو اس کی اذیت سے اسے بچانے کے لیے اپنے ایک ایک جسم کے اعضاء کے ٹکڑے کروا دیے. تو مولانا روم آگے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ پاک نے اسے القاء کیا اور وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا بادشاہ کا. اس نے جواب بھیجا کہ تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے، پھر کبھی مولا کو یوں شکوا نہ دے، پھر کبھی مولا کو یوں شکوا نہ دے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کی یعنی پالنے والے پروردگار کی عبادت کرو، جو پہلے تو تمہیں عدم سے وجود میں لاتا ہے، پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد تمہیں پالتا ہے. اور پالتا کیسے ہے کہ پالتے پالتے جس کمال کے مقام تک تم پہنچ سکتے ہو، یہ تمہیں پہنچانا مقصود ہے، اس کمال تک پہنچا دیتا ہے. اور اس دوران کتنے ہیں والذین من قبلکم، تم بھی اور تم سے پہلے کتنے تھے جو مجھے رب ہی نہیں مانتے تھے، اور میں نے ان کا بھی رزق بند نہیں کیا. کتنے تھے جو مجھے رب نہیں مانتے تھے لیکن وہ بھی بیمار ہوئے تو انہیں شفا دی. کتنے تھے جو مجھے رب نہیں مانتے تھے، ان کو بھی دنیا میں عزت دی. کتنے تھے جو مجھے رب نہیں مانتے تھے مگر انہوں نے جو مانگا دنیا میں دیا. یہ معنی ہے ربکم، کہ میں تم سب کا رب ہوں. اور اپنی ربوبیت کی یہ شان بتا کر فرماتا ہے اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کیا کر، اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو جو تمہاری خطاؤں پہ پردے بھی ڈالتا ہے، تمہیں معاف بھی کرتا ہے، تمہاری نافرمانیوں پہ غضبناک ہو کر اپنی ربوبیت کے دروازے بند بھی نہیں کرتا. وہ کیسا رب ہے؟ ویسے ہی بندے بن جاؤ، جیسا وہ رب ہے تم اسی شان کے بندے بن جاؤ. لعلکم تتقون، اور یہی راستہ ہے فرمایا کہ تم متقی ہو جاؤ گے. کیا؟ عبادت کے بغیر تقوی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، عبادت گزار بنو تاکہ پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. تو تقوی
عبادت کی راہ سے آتا ہے. پرہیزگاری عبادت گزاری کے بغیر نہیں ملتی. یہ وہ بیان ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے پہنچایا. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہم اس مضمون کو عبادت، پھر عبدیت اور عبودیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عبادت کا معنی سمجھ لیں. یاد رکھ لیں کہ عبادت کسی ایک مخصوص طرز کے عمل کا نام نہیں ہے. نماز عبادت ہے، مگر عبادت صرف نماز نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ نماز عبادت ہے، مگر عبادت صرف نماز ہی نہیں. روزہ عبادت ہے، مگر عبادت صرف روزہ ہی نہیں ہے. حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، مگر عبادت صرف حج اور زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اعتکاف بیٹھنا عبادت ہے، مگر عبادت صرف اعتکاف ہی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا اس بات کو؟ اس کو علمی اصطلاح میں عموم اور خصوص کا ایک تعلق کہتے ہیں. میں اس چکر میں نہیں ڈالتا آپ کو. تو عبادت گویا نہ کسی ایک خاص عمل کا نام ہے، نہ کسی عمل کی خاص طرز اور حیت اور شکل کا نام ہے. پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک جامع لفظ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ عبادت سے عبدیت نکلا، اس سے عبودیت نکلا. تو عبادت کا معنی اسے سمجھ میں آئے گا جسے عبدیت کی سمجھ آئے گی. بندہ ہونا، بندہ ہونا، وہ بندہ ہونے تک عبادت پہنچاتی ہے. پھر عبدیت سے عبودیت ہے، بندگی کے حال میں ہو جانا، بندگی کے حال میں ہو جانا. تو عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے، اس سے مراد ہر وہ عمل، کیا؟ ہر وہ عمل، خواہ وہ زبان کا ہو، خواہ جسمانی اعضاء کا ہو، خواہ دل کا ہو. ہر عمل، عمل لسانی ہو، عمل قولی ہو، عمل بدنی ہو یا عمل قلبی ہو. زبان سے جو کہا لفظ، تو زبان کا عمل کیا ہے؟ بولنا. زبان کا عمل کیا ہے؟ بولنا. بدن کے عمل کیا ہیں؟ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، اعتکاف، چلنا، نیکی کے کام کرنا، جن میں انسان کے اعضاء اور جسم انوالو ہوتا ہے اور جسمانی ایکٹیویٹی عمل میں آتی ہے، تو یہ جسمانی اور بدنی عمل ہے. اور قلب کا عمل، قلبی، وہ کیا ہے؟ اب دل تو نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دیگر اعمال لین دین کرتا ہے، نہ بولتا ہے. بولنے کے عمل زبان میں آ گئے. پریکٹیکل عمل جتنے ہیں سارے، پرفارمنس، ادائیگیاں اعمال کی، وہ جوارح کی، انسانی جسم کے اعضاء کی شکل میں آ گئے. تو دل کے عمل کیا ہیں؟ دل کے تو رجحانات ہوتے ہیں، دل کی کیفیات ہوتی ہیں، دل کی حالتیں ہوتی ہیں. اور وہ دل کا عمل کیا ہے؟ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی کی طرف جھکتا ہے، کسی سے گریز کرتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے سکون میں آتا ہے. یہ جو کیفیات ہیں، تو دل کے عمل تو کیفیات ہوتی ہیں. دل کے عمل کیفیات ہوتی ہیں. اب تینوں چیزوں کو سمجھ لیں. ہر عمل، خواہ زبان کا ہو، خواہ جسم اور بدن کا ہو، یا دل کا ہو،
قولی، بدنی یا قلبی، تو ہر عمل جس سے اللہ راضی ہو، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اور اس سے اللہ راضی ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ عبادت کی ایک جامع تعریف بتا دی۔ اس سے بڑی جامع تعریف کتب میں اور عبادت کے موضوع پر لکھے گئے ذخیرہ میں نہیں ہے۔ اس سے بڑی جامع تعریف کل ذخیرہ میں نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جسے اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے۔ خواہ وہ عمل زبان کے لفظ ہوں، خواہ جسم کے اعمال ہوں، خواہ دل کی کیفیات ہوں، نیات ہوں، کیفیات ہوں، وہ عمل، وہ قول، وہ کام، وہ کیفیت دل کی اور حالت جو اللہ کو پسند ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اس نے بتا دیا ہو کہ مجھے یہ پسند ہے اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں، بس اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں نماز بھی آ گئی کہ نماز میں لسانی عمل بھی ہے، اب پڑھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ زکوٰۃ بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، حج بھی آ گیا، سچی سچ بولنا بھی آ گیا۔ اب زبان کے عمل میں ذرا تفصیل سے سمجھا لوں تاکہ پوری طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ آج یہ بات جب سنی کہ اللہ نے فرمایا جو سچ بولتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ارے اتنا سستا سودا بھی اور بھی کوئی ہے؟ ہائے ہائے، تم خالی سچ بولنا شروع کر دو، وہ تم سے محبت شروع کر دے۔ اس کی محبت کا سودا اتنا سستا۔ اس نے کہا ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں میں ان گناہگاروں سے محبت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ گناہگار جو گناہ کر بیٹھتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اس نے فرمایا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، اس نے فرمایا یحب المتقین، وہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں، پھر اس نے سورہ بقرہ میں فرمایا یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، وہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ پھر سورہ حجرات میں فرمایا یحب المقسطین، جو عدل اور انصاف کرتے ہیں، نا انصافی نہیں کرتے، ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یحب المتطہرین، جو پاک صاف رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں، جو غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ صفائی آپ نے کرنی اپنے لیے، محبت اس نے کر دینی۔ یہ سورہ بقرہ میں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے اس طرح کثیر مقامات پر قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ اس کا ارشاد یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے۔ تو گویا سچ بولا، اللہ کو یہ عمل پسند ہے اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے، بس۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ سچ بولنا عبادت ہو گیا۔ آج سے آپ کا تصور تبدیل ہو جانا چاہیے کہ زندگی میں کچھ ہو جائے سچ بولیں، کیوں؟ یہ عبادت ہے۔
کیوں عبادت ہے؟ اللہ کو پسند ہے اور وہ سچ بولنے سے راضی ہوتا ہے، اور جس عمل سے اللہ راضی ہو اور جو عمل اللہ کو پسند ہو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ بس ایک ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں، اور اب اس کا اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے، یعنی مثالیں دے دے کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتیں ان کو دیا کرو جو ان کے اہل اور حقدار ہیں۔ سو امانت کو دے دینا اور حقداروں کو پہنچا دینا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اسے یہ عمل پسند ہے۔ سو امانت حقدار کو دے دینا یہ عبادت ہے۔ پورے ملک میں ہر شخص کو ایک دن آتا ہے جس دن وہ امانت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا نمائندہ، اپنے علاقے کا نمائندہ، اپنے علاقے کا قوم کا سربراہ یا نمائندہ یا لیڈر یا نمائندہ یا نگران منتخب کرے۔ ہر عاقل و بالغ کو اللہ دیتا ہے ادائے امانت کا موقع۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے پوری قوم اس امانت کی ادائیگی میں امانت کرتی ہے یا خیانت کرتی؟ خیانت کرتی ہے نا، امانت حقدار کو نہیں دیتی۔ امانت دینا حقدار کو عبادت ہے، اور حقدار کو امانت نہ دینا اللہ کی عبادت کا انکار ہے، اس کی بندگی کا انکار ہے، نافرمانی ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے فرمایا والدین کی خدمت کرو، بر الوالدین، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہو ماں باپ کو، جھڑکو بھی نہیں، ان کے آگے سخت نہ بولو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ باری تعالیٰ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ تو والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل مجھے پسند ہے، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، سو عبادت ہو گیا۔ صلۃ الارحام، اللہ نے فرمایا خونی رشتوں کے ساتھ مہربانی کیا کرو، خونی رشتوں کے ساتھ مہربانی، اور سب سے زیادہ اجر صدقہ خیرات کا خونی رشتوں پر ہے، اس کے بعد کسی اور کا ہے۔ سب سے پہلا اجر، سب سے زیادہ اجر و ثواب خرچ کرنے کا، انفاق کا، خیرات کا بیوی بچوں پر، فیملی پر جو آپ کے اہل ہیں، اس کے بعد خونی رشتے، پھر اس کے بعد غربا، یتامہ اور مساکین اور پڑوسی اور سوسائٹی کے لوگ، تو اس کو صلۃ الارحام کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو خونی رشتہ ہے اس کو میں نے اپنے عرش کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ میں آپ کو اپلائیڈ ایسپیکٹ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا عبادت ہے اور ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو خونی رشتوں پر مہربانی کرو، بھلائی کرو، نیکی کرو، ان کی مدد کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس نے اس عمل کو پسند کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ آپ کی عبادت ہے، جو جتنی کر لے اتنا عبادت گزار ہے۔ اسی طرح وعدہ کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو وعدہ تم نے کر لیا کسی سے، کچھ ہو جائے اسے پورا کرو۔ وعدہ کو پورا کرنا اللہ کا حکم آ گیا نا، سو اللہ کو یہ عمل پسند ہے، جو وعدہ پورا کرے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، سو یہ عبادت ہے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل آسانی سے ایک اصول سمجھا دیا۔ اسی طرح پھر آگے تمام احکام کو لے لو۔ امر بالمعروف عبادت ہے، نیکی کی دعوت دینا، کارکن جب دائی بن کے اس مشن کے لیے نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور دائی بنتے ہیں، امر بالمعروف اور دعوت الی الخیر، یہ عمل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ دعوت دینے والے، امر بالمعروف کرنے والے سے راضی ہوتا ہے۔ سو یہ عمل جب آپ کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ تنظیم کا فریضہ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت پر ہے۔
فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو برائی سے روکنا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جہاد کرنا، ہر نیک عمل کے لیے کوشش کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرنا، علم نافع کے لیے کوشش کرنا، قرآن پڑھ کر قرآن کا علم لینے پر کوشش کرنا، حدیث پڑھ کر علم حدیث لینے پر کوشش کرنا، شریعت، دین اور فقہ، دین کی سمجھ لینے پر کوشش کرنا، اور لوگوں کو علم پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ نفس کی اصلاح کی کوشش کرنا جہاد ہے، مال غریبوں پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد ہے، نیک عمل میں کوشش کرنا، تگ و دو کرنا جہاد ہے، اور پھر دین مٹانے والوں کے خلاف صف آرا ہو کے لڑنا جہاد ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں ان سے جو جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جو نیکی کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں، یہ عبادت ہو گئی۔ اس طرح فرمایا احسان کرنا عبادت ہے، عدل کرنا عبادت ہے، جانوروں سے نیکی کرنا، احسان کرنا عبادت ہے۔ جانوروں سے، ایک پیاس سے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تو قیامت کے دن وہ کتا بھی اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا، کیونکہ جانوروں کے لیے احسان کرنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ اللہ کو پسند ہے یہ عمل، بس ایک ہی کرائیٹیرین ہے، یہ عمل اللہ کو پسند ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، بس اس وجہ سے کرو، یہ عبادت ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ، اور پھر اللہ کے رسول سے محبت کرنا، کیا؟ اللہ کے رسول کا ادب کرنا، حضور سے محبت کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام کا ادب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے کسی کام میں آگے نہ بڑھا کرو، ادب کیا کرو۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوہ، جو میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، میرے محبوب کے مشن کی مدد کرتے ہیں اور میرے محبوب کی پیروی کرتے ہیں، ان سے پیار کرتا ہوں، انہیں کامیاب کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کو اس عمل سے محبت ہے، وہ اس سے راضی ہوتا ہے، سو محبت حضور سے کی، عبادت اللہ کی ہو گئی، ادب حضور کا کیا، عبادت اللہ کی ہو گئی، خدمت ماں باپ کی عبادت اللہ کی ہو گئی، خرچ اپنے بچوں اور اعزاء اقارب مستحق لوگوں پر کیا، عبادت اللہ کی ہو گئی، وعدہ اپنا کیا ہوا نبھایا، عبادت اللہ کی ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں، میرے اولیاء ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے نیک اولیاءوں کی، صالحین کی، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کی، ان کی محبت کرنا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا، فرمایا میں اس سے راضی ہوتا ہوں، مجھے یہ عمل پسند ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سو اولیاء، صلحاء، نیک بندوں کی زیارت کے لیے جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، فرمایا میں نے ان لوگوں سے محبت کرنا اور ان لوگوں سے راضی ہو جانا اور انہیں اپنا محبوب بنا لینا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر یعنی اپنے ذمہ کرم پر واجب اور لازم کر لیا ہے اپنے اوپر ان لوگوں سے محبت کرنا۔ کون لوگ؟ فرمایا جو میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے کسی دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری نسبت اور میری وجہ سے وہ میرے بندوں کی زیارت کرنے صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، دیکھ کر آ جاتے ہیں۔
اس سے بھی میں محبت کرتا ہوں. ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں صحبت میں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں. ان پر خرچ کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں. ان کی راحت کا سامان فراہم کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں. ان کا ادب اور تعظیم بجا لاتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں. آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے اتنا راضی ہوتا ہوں کہ ان سے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو گویا یہ تمام اعمال جن پر آج نادان لوگ دین کا کم فہم رکھنے کی باعث جھگڑے کرتے اور مناظرے کرتے اور دنگا فساد کرتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ یہ جائز ناجائز کی بحث تو ایک طرف، یہ تو عبادت ہے. اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی عبادت کا یہی مفہوم اور یہی پیمانہ مقرر کیا اپنی کتاب میں. یہ تو عبادت ہے. جیسے کعبے کی زیارت کو جانا عبادت ہے، اس طرح اللہ کے مقبول بندوں کی زیارت کو جانا عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ایسی عبادت اس کے سبب سے بخشش دیتا ہے، اس کے سبب سے بخشش دیتا ہے. وہ بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. وہ بنی اسرائیل کا قاتل جس نے 99 قتل کیے تھے، اور کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اب تمہاری بخشش کا کوئی راستہ نہیں، اس نے اسے بھی قتل کر دیا. پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، پوچھا کوئی سبیل، اس نے کہا کہ ہاں اس بستی میں جا، القریۃ الصالحہ، اور قریۃ الصالحین، اس بستی میں اللہ والے کچھ رہتے ہیں، کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جا کر عبادت کا معافی مانگ، بخشش ہو جائے گی. تو ان کی طرف چل پڑا، اللہ والوں کی طرف، ان کی مجلس میں صحبت میں جانے کے لیے چل پڑا. موت آ گئی، راستے میں پہنچ نہیں سکا، تو اللہ پاک نے جنت کے فرشتے کو بھیج کر، زمین کی طرف فرشتوں کو بھیج کر فاصلہ کم کروا کے اسے جنت کا سامان کرا دیا. دوزخ والا کہتا تھا اسے میں نے لے جانا ہے، جنت والا فرشتہ کہتا تھا میں نے لے جانا ہے. 100 کا قاتل ہے، دوزخ والا کہتا، جنت والا کہتا. لیکن اللہ والوں کی طرف توبہ کی نیت سے چل پڑا ہے، اللہ والوں کی طرف. اب دیکھیے نا، یہی توبہ خالی اس کے اپنے گاؤں میں گھر میں بھی ہو سکتی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے وہ قبول کرتا یا نہ کرتا. اور اللہ والوں نے اس کو یہی سبب دیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا قاتل ہے، امکان غالب ہے کہ اس کی توبہ رد کر دی جائے. تو کہا اس جگہ بھیجو جہاں جا کر ان کی مجلس میں صحبت میں بیٹھ کر توبہ کرے، تو پھر اللہ کو حیا آ جاتا ہے. توسل جس کو وسیلہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سادہ ایک لفظ میں اس پورے مضمون کو سمجھا دوں تو توسل حیا ہے. بس کیا ہے؟ اللہ کو بعض لوگوں کا حیا آ جاتا ہے. ہائے ہائے، جب بعض لوگ اللہ کے ایسے پیارے ہیں وہ کسی کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ کو حیا آ جاتا ہے کہ اب اس نے کہہ دیا ہے، اب میں رد نہیں کرتا. ہائے ہائے، اب میں رد نہیں کرتا. کیوں؟ باری تعالیٰ اس کی بات کیوں نہیں رد کرتا؟ وہ فرماتا ہے ساری دنیا کو دیکھو، ہر کوئی میرے حکم رد کیے پھرتا ہے. یہ میرا وہ بندہ ہے رد کرنے والوں میں رہتا ہے، مگر زندگی میں کبھی میری کوئی بات رد نہیں کی اس نے. جب بندہ ہو کر اس نے میری بات کبھی رد نہیں کی تو میں رب ہو کر اس کی درخواست رد کر دوں کہ ان کی صحبت میں جا کے توبہ کرو، تو وہ توبہ اللہ رد نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کو اپنے پیاروں کی صحبت اور مجلس کی نسبت پر حیا آ جاتی. تو جنت والا کہے میں نے لے جانا ہے، وہ ہماری طرف چل پڑا تھا. دوزخ والا کرے نہیں ہمارا سنگتی ہے، 100 کا قاتل ہے، میں نے لے جانا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جھگڑا نہ کرو، دونوں طرف کے فاصلے ناپ لو. اگر اس کا اپنے گھر کی طرف فاصلہ کم ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اور اگر میرے بندوں ولیوں کی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو جنت والے لے جائیں. تو ان کو فاصلہ ناپنے پر لگا دیا.
اب اللہ کو کتنی حیا آتی ہے وہ بھی دیکھو، اس حیا میں یہاں تک چلا جاتا ہے اللہ۔ وہ تو بخشنا چاہتا ہے، کوئی بندہ کچھ سامان تو پیدا کر لے۔ تو ان کو کہا تم فاصلہ ناپو، اور زمین کو کہا کہ تو سکڑ جا، گھر کی طرف والے حصے کو فرمایا تو پھیل جا، اور ولیوں کی بستی کی طرف کے حصے کو کہا سکڑ کے چھوٹا ہو جا، تاکہ ناپیں تو فیصلہ ادھر کا ہو۔ بخشش ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی بات ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر بندہ 100 قتل کر کے اور 100 پاپ کر کے کہے کہ اب میں چلا بخشا جاؤں گا، نہیں۔ آپ کو خبر نہیں کہ اس کی نیت کتنی صاف اور اجلی ہوئی ہوگی، اور وہ جو اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا کتنی کامل اور خالص نیت کے ساتھ چلا ہوگا۔ اتنی کامل اور خالص نیت ہو جائے تو پھر اس کے نتائج بھی اور ہوتے ہیں۔ ہماری نیت کے اندر تو 100 چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ہماری نیت میں تو 100 باتیں دنیا کی، ایک آدھ بات دین کی آخرت کی ہوتی ہے، نیت خالص نہیں ہوتی۔ تو مرض یہ کر رہا تھا کہ عبادت کی یہ تعریف ہے کہ ہر عمل خواہ زبان سے کیا جائے، خواہ جسم سے کیا جائے، خواہ دل کی کیفیت اور حالت کے ساتھ کیا جائے، ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ کو پسند ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت میں اب یہ جو عمل، ہر عمل جو عبادت ہے اس کے لیے شرط ہے کہ عبادت خود 2 چیزوں سے عبارت ہے۔ عبادت 2 بات رکھ لیں، قلب کی 2 کیفیتوں کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ بات اگلی، دیکھو نا، ایک شخص عادت ہے اس کی سچ بولتا ہے، اب اگلی بات پہ آ رہا تو کیا وہ بھی عبادت ہے؟ کافر لوگ ویسٹرن سوسائٹی میں چلے جائیں، وہاں ان کے کلچر کا حصہ ہے، بچپن سے اسکول سے ہر بچے کو مسلمان غیر مسلم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہاں سکھا دیا جاتا ہے بطور تعلیم و تربیت کے کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ تو وہ بائی ہیبٹ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے کلچر کا، ان کی سائیکالوجی کا، ان کی پرسنالٹی کا، شخصیت کا حصہ ہو جاتا ہے۔ بچپن سے جب ایک ہی بات ان کو دہرائی جاتی ہے تسلسل کے ساتھ، ایک پروسیس ہے پورا تربیت کا، تو جھوٹ نہیں بولتے۔ اس میں غیر مسلم سب شامل ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ باقی دیکھو نا، حرام بھی کھاتے ہیں، حرام کرتے بھی ہیں، جس چیز سے ان کو روکا نہیں گیا وہ سوسائٹی کا حصہ ہے، جس چیز کے بارے میں دل میں بات ڈال دی کہ یہ برائی ہے نہیں کرنی، وہ نہیں کرتے۔ مورل ویلیوز، سوشل ویلیوز یا سوسائٹل ویلیوز، اپنی سوسائٹی کی ویلیوز سمجھ کے اپناتے ہیں، ہیومن ویلیوز سمجھ کے اپناتے ہیں، جیسی تربیت کی گئی۔ تو غیر مسلم کرتا ہے تو کیا یہ بھی عبادت ہوگی؟ ایک سوال پیدا ہوا، جواب ہے نہیں۔ ایک آدمی رشتہ داروں کے لیے، غریبوں مستحقین کے لیے، جیسے میں نے بتایا، خرچ کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ تاکہ سب میرے تابع رہیں، مجھے سیلوٹ کریں، مجھے سلام کریں، لوگوں کی مدد کرتا ہے تاکہ میری سلام کریں اور میری چودراہٹ قائم ہو۔ عمل تو وہی کی، اب تک ہم عمل کی بات کر رہے تھے، اب ہم آگے نیت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو کیا وہ بھی عبادت ہو جائے گی؟ جواب ہے نہیں، جواب ہے نہیں۔ اب وہ جہاد عبادت تھا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک آواز دے گا، عالم آ جائے، ایک عالم پیش ہوگا، اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے علم دین حاصل کیا، اتنی مخلوق کو علم دین پڑھایا، سکھایا، بتایا، تو دین کی بڑی خدمت کی، تو مجھے بخش دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہارے ہاتھ چومیں۔ یہ میں مفہوماً بات سمجھا رہا ہوں، مفہوماً اور مرادن، حدیث پاک، حدیث صحیح۔ لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری عزت ہو، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف ہوں، تمہاری تکریم کریں۔ سو جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ باقی تو بچا کچھ نہیں، جس کے لیے کیا تھا وہ مل گیا۔ اب فرشتوں کو بلائیں گے، حکم دیں گے پکڑ لے اس کو اور جا کے دوزخ میں پھینک دیں۔ اس نے علم دین دنیاوی جاہ و منصب کے لیے سیکھا،
سو جس کے لیے سیکھا وہ اس کو مل گیا تھا، اب اور اس کے پلے ہے کچھ نہیں۔ پھر بلایا جائے گا سخی کو، مالدار کو، اللہ پاک پوچھے گا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے تیری راہ میں غریبوں پہ خرچ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری خاطر تو نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا۔ اب یہ باتیں ہمارے سامنے تو چل جائیں گی، اللہ کے دربار میں تو نہیں چل سکتی نا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے تو اس لیے خرچ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں سیلوٹ کریں، کہیں کہ بڑا سخی ہے، تمہارا نام ہو دنیا میں، کتبے لکھے جائیں۔ اور آج تو پھر باتیں اور بھی بڑھ گئی ہیں، آج اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں ریکگنیشن ملے، اور اس ریکگنیشن سے جتنا خرچ کرتے ہیں پھر ان کی مراعات لے لیتے ہیں بالواسطہ۔ تو دنیا کے لیے کیا، دنیا خرچ کی دنیا کے لیے، تو میرے لیے تو نہیں کیا، وہ تمہیں مل گئی، تمہاری مراد تمہیں مل گئی، اب کچھ نہیں بچا۔ حکم ہوگا فرشتوں کو لے جاؤ دوزخ میں پھینک دو۔ اب دیکھیں پل صراط کی طرح باریک سفر ہے۔ پھر حکم ہوگا جہاد کے لیے، مجاہد آ گیا، غازی پیش ہو گیا، مجاہد آ گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ باری تعالیٰ میں نے تیری خاطر جہاد کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا میری خاطر تو نہیں کیا، اس لیے کیا تھا کہ اگر مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا، شہید کے کتبے لگیں گے، پیچھے گرانٹیں ملیں گی، شہید کا گھرانہ ہوگا، اور فلاں شہید روڈ اور فلاں شہید ہاؤس اور فلاں شہید کا تمخہ، خاندان والے بھی پلیں گے اور تمہارا بھی نام رہے گا، مرنا تو ہے ہی۔ اور اگر بچ کے آ جاؤں گا تو دنیا غازی کہے گی، عمر بھر مجاہد اعظم بنوں گا۔ سو جو تم نے چاہا وہ مل گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ حکم ہوگا جاؤ فرشتوں کو دوزخ میں پھینک دو۔ ایک طرف یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس لیے فرمایا کہ پھر وہ عمل عبادت کیسے بنے؟ عمل تعریف تو وہی ہوئی، ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، خواہ وہ کسی شکل میں ہو، زبان سے، جسم سے، دل سے، اس عمل کو عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ سنیں، عمل تو عبادت ہے مگر وہ بھی ہماری عبادت تو نہیں بنا۔ آپ سمجھیں یہ فرق ہے۔ عمل تو عبادت ہے، مثلا نماز ایک عبادت ہے، تو عبادت ہے، نماز پڑھی ہوئی ہے۔ نماز کے عبادت ہونے کا یہ معنی تو نہیں کہ جو نماز میں نے پڑھی وہ بھی مقبول عبادت کے طور پہ قبول ہو گئی۔ نماز کا عبادت ہونا ایک الگ حقیقت ہے، اور میری نماز عبادت بنی یا نہیں بنی وہ ایک الگ سوال ہے۔ حج عبادت ہے مگر میرا حج عبادت بن سکا یا نہ بن سکا یہ ایک الگ سوال ہے۔ روزہ عبادت ہے مگر ہمارا روزہ عبادت بن سکا یا نہ بن سکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں مگر سوائے بھوک اور پیاس کے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو روزہ عبادت ہے مگر میرا روزہ عبادت بن سکا یا نہیں بن سکا، اب یہ سوال ہے۔ سو ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے یقیناً عبادت ہے، مگر جب وہ عمل ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ عمل ہماری زندگی میں عبادت بن سکا یا نہیں؟ ہمارے لیے وہ عبادت کا درجہ پا گیا یا نہیں؟ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ چاہیے۔ عمل تو عبادت تھا، اب وہ ہماری عبادت بنا یا نہیں بنا؟ ہماری عبادت بنا یا نہیں بنا؟ اس کے لیے شرط ہے کہ عبادت کی جو اصل ہے اس کو اپنی اندر پیدا کیا جائے۔ اور عبادت کی اصل دو چیزیں ہیں، یعنی جو عمل کریں اس کے پیچھے محرک یہ دو چیزیں ہوں۔ بولیے محرک دو چیزیں ہوں، یعنی محرک عبادت ہو۔ اور عبادت کیا ہے؟ وہ ہے غایت الحب بغایت الذل، انتہا درجے کی محبت انتہا درجے کی ذلت کے ساتھ۔ ہائے ہائے
یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو عبادت کہتے ہیں. انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی ذلت کے ساتھ. یعنی انتہائی محبت ہو کسی سے، انتہائی محبت ہو، اور جس سے محبت ہو اس محبوب کی خدمت میں، بارگاہ میں اپنے آپ کو انتہائی گرا ہوا، ذلیل، اس کے قابل ہی نہ سمجھے. تذلل، خشوع، خضوع، تذلل، عاجزی بھی ہو، اخلاص اور انکساری بھی ہو، اور احساس سے ذلت بھی ہو. عبادت غایت تذلل کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ تعبد کیا ہے؟ تذلل ہے، بہت ذلیل ہونا. اب یہ لفظ چونکہ ہماری زبان میں بڑے برے معنی میں چلا گیا نا، ہم چونکہ خود برے ہیں تو جو چیز ہمارے پاس آ جائے گی وہ بری ہو جائے گی، اس کے معنی ہی برے ہو جائیں گے چونکہ ہماری سوچ بری ہے. آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ ورنہ یہ جو تذلل ہے یہ برا نہ تھا، یہ تو عاجزی کی انتہا ہے، انکساری کی انتہا ہے، اور کسی کی عظمت اور کسی کی کبریائی اور کسی کی بڑائی کے سامنے خود کو اتنا چھوٹا، اتنا حقیر، اتنا معمولی سمجھنا کہ بالکل وہ اس کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہ ہو. اس کی عظمت کے سامنے گر جانا، اس کی بڑائی کے سامنے جھک جانا، اس کی کبریائی کے سامنے حقیر ہو جانا. اس تصور کو اگر زندگی میں دل و دماغ میں پیدا کر لیا جائے اور پختہ کر لیا جائے تو وہ کیفیت پھر اعمال سے جھلکتی ہے. دیکھو نا، جب ہم نماز پڑھتے تو ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تذلل ہی کی تو ایک شکل ہے کہ بندہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہے. ممکن ہے وہ بادشاہ ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ شہنشاہ ہو اپنے وقت کا، اور لوگ اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، مگر اب ہر کوئی جو اس کا ادب کرنے والا، اب ایک جگہ ایسی بھی آ گئی ہے کہ جہاں وہ ایسے خود ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑا ہے. یہ تذلل ہے کہ اسے احساس ہے کہ اب جس جگہ میں کھڑا ہوں وہ کوئی سب سے بڑا ہے. اس احساس کو بیدار کرنا ہے. اور پھر ہم رکوع میں جھک جاتے ہیں ایسے، اور رکوع میں جھکتے ہیں تو یہ کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا، تو یہ تذلل بڑھ گیا نا، تذلل بڑھ گیا، انتہا مبالغہ ہو گیا تذلل میں. اور پھر بالآخر آپ زمین پر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ رکھ کر پیشانی اور ناک ٹیک دیتے ہیں. یہ تذلل کی غایت اور تذلل کی انتہا ہے. اس سے آگے تو پھر زمین پھٹ جائے تو نیچے ہی دب جانا ہے نا. بے آپ نے سر اپنا زمین پہ رکھ لیا، سر جو تاج کی جگہ تھی، جو عزت کی جگہ تھی، پیشانی جو عزت کی جگہ تھی، ناک جس کے کٹنے نہ کٹنے کے لیے آپ کٹتے مرتے پھرتے رہتے ہیں، ناک جس کے لیے ہی سارا کچھ کرتے ہیں، وہ زمین پر خاک پر رکھ دیا. جب یہاں تک جھک گئے اس کو انتہاء تذلل کہتے ہیں. اب یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ صرف وہ حالت سجدہ ہی انتہاء تذلل ہے، یہ اس کی ایک حالت بتا رہا ہوں، یہ اس کی ایک شکل ہے. تذلل ایک کیفیت ہے. اگر آپ سجدے میں پڑے اور دل خدا کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو نہ سجدہ سجدہ ہے، نہ جھکنا تذلل ہے. یہ بات کو سمجھ لیں. اور ویسے آپ بیٹھے ہیں، ابھی سجدے کا وقت نہیں آیا، مگر دل اس کیفیت تذلل کے ساتھ اپنے مولا کے حضور جھکا ہوا ہے. اس پر اللہ کا رعب طاری ہے، دبدبا طاری ہے. اور اس تذلل کے اندر کیفیت خوف کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خشیت ہوتی ہے، اس وقت اشفاق مشفقین کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کا ہیبت ہوتی ہے. تو جب یہ خوف کی کیفیت، رعب اور دبدبا کی کیفیت، خشیت کی کیفیت انسان پہ اندر اس کی روح پر، اس کے دل پر، اس کے قلب اور باطن پر، اس کے خیالات میں، اس کی طبیعت میں، اس کی سوچ میں
اندر کے اعضاء میں اور باطن میں ایک لرزہ طاری کر دے، ایک روب طاری کر دے، سراسیمگی کی کیفیت ہو جائے، بندہ خود کو بے مایا سمجھے، اس کا من باطن اللہ کے حضور کانپنے لگے کہ کہیں میری عبادت کو، میرے کھڑے ہونے کو رد نہ کر دے۔ وہ اتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی کو دیکھے، اپنی کمتری کو دیکھے۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کے باطن میں طاری ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو عمل اس کیفیت کا آئینہ دار بن کے نکلتا ہے وہ عمل تذلل ہوتا ہے۔ اور ایک غایت محبت، تو عبادت کی اصل محبت ہے، کیا؟ اصل محبت ہے اور شکل تذلل ہے۔ اصل محبت ہے عبادت کی اور شکل ذلت ہے۔ لگے شدت شدت ہی نہ لگے، تپش تپش ہی نہ لگے، جو حال آئے